بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 51 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کے گرو۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سکھ مت میں کتنے گرو ہوئے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی، کون کس سے پہلے ہے، ترتیب وار، ان سب کو آج تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ گرو سے متعلق ایک تمہید جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نانک نے اپنے لیے گرو کا لقب اختیار کیا۔ ابتدا میں سکھ مت میں سکھ، سنت، سادھو، بھگت اور سیوک جیسی اصطلاحیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی تھی، لیکن اب گرو کی اصطلاح صرف پہلے 10 گروؤں اور آدی گرنتھ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گرو کے اصطلاحی معنی ہے جو اندھیروں کو دور کرتا ہو اور روشنی کی تبلیغ کرتا ہو۔ پہلے گرو نانک کا تذکرہ ہو چکا، اب بقیہ 9 گروؤں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس پوری عبارت میں گرو سے متعلق بحث ہے کہ سکھ مت میں گرو کی شروعات کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے نانک نے اپنے لیے گرو کا لقب اختیار کیا، اور ابتدا میں تو سکھ، سنت، سادھو، بھگت یہ سب اور سیوک یہ سب جو ہے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی تھی، لیکن جب گرو کا لفظ خاص ہوا تو اس سے مراد وہ 9 گرو اور باقی پھر اس کے بعد 10ویں گرو گرنتھ، 10 گرو اور گرنتھ آدی گرنتھ کو آخری گرو مانا گیا۔ اس کے بعد پھر انسانی ہستی کا سلسلہ بند ہو گیا کہ اور اسی کو سب کچھ مان لیا گیا، آدی گرنتھ کو۔ گرو کا جو تسلسل تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ گرو کے اصطلاحی معنی جو اندھیروں کو دور کرتا ہو اور روشنی کی طرف، یعنی جو سیدھا راستہ دکھاتا ہو اور روشن راہ دکھاتا ہو، وہ گرو ہے۔ دوسرے گرو یعنی پہلے گرو تو گرو نانک تھے اور دوسرے گرو انگد تھے۔ گرو انگد متی سرائے ضلع فیروزپور میں 31 مارچ 1504 میں بابا پھرمل جی کے گھر پیدا ہوئے۔ صبح کے غسل کے لیے جاتے ہوئے راستے میں گرو نانک کے شاگرد بھائی جودھ جی کے کیرتن سن کر متاثر ہوئے اور گرو نانک سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ گرو نانک نے اپنی موت سے قبل 1529 میں گرو انگد کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں شری امر داس جی کے آگے 5 پیسے اور ناریل رکھ کر بابا بڈھا جی سے ان کو تلک لگوا کر گرو کا عہدہ سپرد کیا اور 29 مارچ 1552 کو ابدی نیند سو گئے۔ یہ گرو انگد کا تذکرہ ہے۔ گرو انگد دوسرے گرو ہیں جی، ان کی پیدائش 31 مارچ 1504 کو فیروزپور میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام بابا پھرمل جی تھا۔ یہ جب صبح کے لیے نہانے کے لیے جاتے تو راستے میں بھائی جودھ جی کا گھر ملتا، اس گھر سے ان کو کیرتن کی آواز آتی، اور بھائی جودھ جی یہ گرو نانک کے شاگرد تھے، تو اس کیرتن کو سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور ان کے واسطے سے گرو نانک سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ سکھ مت کو انہوں نے قبول کر لیا، اور اس حد تک سکھ مت میں لگ گئے کہ گرو نانک کے بہت ہی قریب ہو گئے، اور 1529 میں گرو نانک نے ان کو اپنا جانشین بنایا اور گرو کا خطاب دیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا گرو انگد کا، تو انہوں نے شری امر داس جی کو بابا بڈھا جی کے پاس لے گئے، اور بابا بڈھا جی کے پاس لے جا کر پھر ان کے آگے 5 پیسے اور ناریل رکھا اور ان کے ہاتھ سے شری امر داس جی کو تلک لگوا کر شری امر داس جی کو گرو کا عہدہ سپرد کیا، اور عہدہ سپرد کرنے کے بعد 29 مارچ 1552 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی پیدائش 1504 کو اور وفات 1552۔ شری امر داس تیسرے گرو 5 مئی 1496 کو
گرو امر داس باثر تحصیل میں پیدا ہوئے۔ آپ نے گوندا کی عطا کردہ زمین پر صاحب نگری بسائی۔ آپ نے امرتسر بسایا اور اس شہر کا پہلا نام گرو کاچک رکھا۔ گرو امر داس نے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنے داماد رام داس کو گرو کی گدی سونپ کر 1594 میں زندگی کی آخری سانس لی۔ یعنی گرو امر داس جو تیسرے گرو ہیں، یہ 1496 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک تو صاحب نگری بسائی اور ایک امرتسر کا شہر بسایا، جو گرو سکھ مت کی تاریخ کا اور یہ کہیے کہ سکھ مت کا سب سے بڑا مرکز امرتسر ہے۔ یہ دو شہر بسائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے داماد رام داس کو گرو کی گدی سونپی، چوتھا گرو رام داس کو بنایا، اور 1594 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ گرو رام داس چوتھے گرو۔ گرو رام داس چونا منڈی لاہور میں 14 ستمبر 1524 کو ہرداس نامی شخص کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے امرتسر میں ہری مندر بنانے کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی خاطر منصتوں کا قیام عمل میں لایا۔ گرو رام داس نے آنند کارج کے وقت پڑھی جانے والی لابوں یعنی بولیاں کی تخلیق کی۔ زندگی کے آخری ایام میں بڑے بیٹے پرتھی چند کی مخالفت کے باوجود تیسرے لڑکے ارجن دیو کو 1581 میں گرو کی گدی سونپی۔ یہ گرو رام داس جو چوتھے گرو ہیں، ان کی سوانح کہ گرو رام داس 14 ستمبر 1524 کو لاہور میں پیدا ہوئے، اور امرتسر میں جو ہری مندر ہے اس کو بنانے کی تحریک شروع کی، اور اس کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے منصتوں کا قیام عمل میں لائے، اور شادی میں جو بولیاں پڑھی جاتی ہیں اس کی تخلیق گرو رام داس نے کی۔ گرو رام داس نے اپنے تیسرے بیٹے ارجن دیو کو 1581 میں گرو کی گدی سونپی۔ ارجن دیو پانچویں گرو۔ گرو ارجن دیو گرو رام داس کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ 15 اپریل 1563 کو گوبندوال تحصیل میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بابا بڈھا جی اور بھائی شری سالو جی کے مشورے سے اپنے عقیدت مندوں کو ترغیب دی کہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ 10 بند کی شکل میں مذہب اور سماج کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نکالیں۔ گرو ارجن دیو جی 20 مئی 1606 کو راوی دریا میں جل سمادھی لینے کے بعد وفات پا گئے۔ پانچویں گرو 15 اپریل 1563 کو گوبندوال میں پیدا ہوئے، اور ایک نئی روایت انہوں نے 10 بند کی شروع کی کہ جو سکھ کے متبعین ہیں یا ان کے جو عقیدت مند ہیں گرو ارجن دیو کے، یہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ مذہبی اور سماجی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نکالے۔ اس کا نام رکھا گیا 10 بند۔ گرو ارجن دیو 20 مئی 1606 کو دریائے راوی میں جل سمادھی لینے گئے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، یعنی 1606 میں ان کی وفات ہوئی اور 1563 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ گرو ہر گوبند چھٹے گرو۔ گرو ہر گوبند 19 جون 1595 میں امرتسر کے تحصیل گرو کابڈالی میں شری گرو ارجن دیو کے گھر پیدا ہوئے۔ بابا بڈھا جی نے گرو ہر گوبند کی تعلیم و فرائض انجام دیے۔ آپ نے منصتوں سے کہا کہ رسد وغیرہ اشیاء کے علاوہ اچھے گھوڑے اور اسلحے بھی پیش کیے جائیں۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے آپ کو قید کرا دیا تھا۔ معاملے کا تصفیہ ہونے کے بعد جب رہائی کا حکم ہوا تو رہائی کے لیے آپ نے یہ شرط لگا دی کہ اس جیل میں جتنے قیدی ہیں سب رہا کیا جائے، چنانچہ سب کو رہا کیا گیا۔ یعنی گرو ہر گوبند جو چھٹے گرو ہیں، یہ 19 جون 1595 کو امرتسر کی ایک تحصیل گرو کابڈالی میں پیدا ہوئے، اور ان کی ایک نیا کام انہوں نے یہ کیا کہ منصت کا جو قیام عمل میں آیا تھا ہری مندر کی تعمیر کے لیے، اس منصت کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ یہ رسد وغیرہ جو اشیاء دیتے ہیں مدد کے طور پہ مذہبی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، اس میں یہ پیسے کے علاوہ غلے کے علاوہ اچھے گھوڑے اور اسلحہ بھی پیش کریں۔ ان کو مغل بادشاہ شاہجہاں نے قید کرا دیا تھا، اور جب ان کی رہائی کا حکم ہوا
تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ میں اکیلے نہیں رہا ہوں گا، بلکہ اس جیل میں جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کیا جائے۔ اس دن سے ان کا نعرہ بندی چھوڑ مشہور ہو گیا، یعنی سب کو جب رہا کر دیا گیا تو ان کا نام ہو گیا بندی چھوڑ۔ گرو ہرگوبند کے اسلحہ سے مسلح ہونے پر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا، باطن فقیری ظاہر امیری۔ زندگی کے آخری ایام میں گرو ہرگوبند نے اپنے پوتے ہری رائے جی کو گرو کی گدی سونپی اور 3 مارچ 1644 کو اس دنیا کو الوداع کہے گی۔ ہری رائے جی جو گرو ہرگوبند کے بعد گرو بنے، 7ویں گرو ہری رائے جی شیش محل کرت پور کے مشہور گھرانے دتا جی کے یہاں 16 جنوری 1638 کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے دواخانہ کھول رکھا تھا جہاں غریبوں اور مجبوروں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے ہری کرشن جی کو گرو کی گدی دی اور 16 اکتوبر 1661 کو ابدی دنیا کے لیے کوچ کر گئے۔ یعنی گرو ہری رائے جی یہ 16 جنوری 1638 کو پیدا ہوئے اور 16 اکتوبر 1661 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ہری کرشن صاحب 8ویں گرو 7 جولائی 1656 کو شیش محل میں گرو ہری رائے جی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ ایک بار اورنگزیب کی دعوت پر دہلی گئے تو مرزا راجہ جے سنگھ نے رائے سیما میں اپنے بنگلہ میں ٹھہرایا۔ راجہ جے سنگھ کا بنگلہ آج نئی دہلی کا گرودوارہ بنگلہ صاحب ہے۔ 30 مارچ 1664 کو بابا بکالے تیغ بہادر کے حق میں گرو کی گدی سونپ کر ابدی بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یعنی گرو ہری کرشن جو ہے 7 جولائی 1656 کو پیدا ہوئے اور 30 مارچ 1664 کو ان کی وفات ہوئی۔ آپ نے بابا بکالے تیغ بہادر کو اپنا جانشین بنایا اور نواں گرو بنایا۔ تیغ بہادر 16 اپریل 1661 کو گرو کے محل شری امرتسر میں گرو ہرگوبند کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ عہدے سے بے پرواہ انسان تھے، جبکہ آپ کے حیات ہی میں آپ سے پہلے آپ کے بھتیجے ہری رائے اور ہری کرشن کو گرو کی گدی سونپی جا چکی تھی۔ آپ نے ملک کے مختلف حصوں کرت پور، بھیکی موڑ، تلونڈی، کوٹ، دھرمپور، دھندان، گڑھ مکتیشور، متھرا، پریاگ، بنارس، سہسرا، گیا، پٹنہ، ڈھاکہ اور آسام کا سفر کر کے پنجاب واپس آئے۔ آگرہ صاحب میں گرو گوبند سنگھ کی ولادت ہوئی۔ آگرہ میں گرفتار کرنے کے بعد آپ کو دہلی لایا گیا اور 11 نومبر 1675 کو چاندنی چوک پر شہید کر دیا گیا، جہاں آج گرودوارہ شیش گنج ہے۔ گرو تیغ بہادر جو گرو گوبند سنگھ کے والد تھے، انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، اور جب آپ کلکتہ گئے ہوئے تھے تب پٹنہ میں آپ کا خاندان پٹنہ میں تھا، جہاں گرو گوبند سنگھ کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ جب واپس آ رہے تھے ادھر سے، پھر آپ کو آگرہ سے گرفتار کیا گیا اور دہلی لا کر کے 11 نومبر 1675 کو چاندنی چوک پر شہید کر دیا گیا۔ گرو گوبند سنگھ 10ویں گرو جو انسانی ہستی کے آخری گرو ہیں۔ 22 دسمبر 1666 کو آپ کی ولادت ہوئی، جس وقت آپ کے والد آسام گئے ہوئے تھے اور آپ کا خاندان پٹنہ میں مقیم تھا۔ منشی صاحب چند جی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، سنسکرت کے ساتھ فارسی بھی سیکھی۔ فارسی کے استاد پیر محمد سلوہ تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد کی شہادت کے بعد کوئی بھی ان کا شاگرد اور بھکت خوف کے سبب سے ان کے جسم اور سر کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، تو انہوں نے عہد کیا کہ میں اپنے شاگردوں کو ایسا روپ دوں گا کہ وہ لاکھوں میں کھڑے ہوں تو شناخت کیے جا سکیں۔ موجودہ وقت کی ظاہری حالت آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ آپ نے خالصہ کی تشکیل کر کے سکھ مت کے لیے حکومت کا تصور پیش کیا۔ 7 اکتوبر 1708 کو آپ انتقال فرما گئے۔ یعنی گرو گوبند سنگھ جو 22 دسمبر 1666 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے فارسی اور سنسکرت اور ہندی تمام بنیادی تعلیم حاصل کی۔ فارسی پیر محمد سلوہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا تو ان کے والد کے شاگردوں میں سے یا بھکتوں میں سے
کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی لاش کو، ان کی سر کو اٹھا سکے۔ اس کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے دل میں ٹھانا کہ یہ اپنے بھکتوں اور شاگردوں کو ایسا روپ دیں گے کہ اگر لاکھوں میں کھڑے ہوں تو شناخت کیے جائیں۔ یعنی وہی اسی وقت انہوں نے بدلے کی ٹھانی اور حکومت کا تصور پیش کیا اور یہ کہا کہ سکھ مت یا سکھ کی ایک حکومت قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ خالصہ تحریک جو انہوں نے شروعات کی، اور ایسے خالصہ میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جو ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ 7 اکتوبر 1708 میں آپ انتقال فرما گئے۔ آج کے اس خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہم نے سب سے پہلے گرو سے متعلق پڑھا، تمہید میں یہ بات پڑھی کہ گرو کی کیا تاریخ رہی، کیسے اس کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جتنے گرو ہوئے، گرو نانک کے بعد ان کے بارے میں پڑھا، گرو انگد کے بارے میں، پھر گرو امر داس، پھر رام داس، ارجن دیو، گرو ہرگوبند، ہری رائے جی، ہری کرشن صاحب، تیغ بہادر، اور آخر میں گوبند سنگھ۔ گوبند سنگھ نے جی نے پھر اب یہیں سے گرو کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، اور آدی گرنتھ جو ان کی مذہبی کتاب ہے اس کو گرو کا درجہ دے دیا، اور کہہ دیا کہ اب کوئی انسانی گرو نہیں ہوگا بلکہ یہی کتاب ہی آخری گرو ہے۔